قبر زہرا بنا رہے علی، اپنی غربت چھپا رہے علی، قبر زہرا بنا رہے علی، اپنی غربت۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ ویغضب لغضبہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمی آن لائن کلاسز میں شرکت کرنے والے تمام برادران و خواہران کا میں صمیم قلب سے شکر گزار ہوں جو نہایت انہماک اور دلچسپی کے ساتھ ان کلاسز کو سن رہے ہیں۔ امید کہ ہم سب فاطمی سیرت اور فاطمی نقوش حیات کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دیں گے اور اس طرح ہم اپنے سماج کو فاطمی سماج بنا سکیں گے انشاءاللہ۔ موضوع گفتگو ہے رضا فاطمہ اور غضب فاطمہ۔ موضوع چونکہ نہایت مفصل اور وسیع و عریض ہے، لہذا آئندہ گفتگو بھی درس نمبر 10 بھی اسی موضوع پر مشتمل ہوگا۔ نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خدا رضا فاطمہ سے راضی و خوشنود ہوتا ہے اور غضب فاطمہ سے غضبناک ہوتا ہے۔ شیعہ سنی دونوں منابع میں یہ روایت موجود ہے۔ بعض جگہوں پر لفظ بدلا ہوا ہے ان الرب یرضی لرضا فاطمہ ویغضب لغضبہا، معنی و مفہوم ایک ہے، لیکن دشمنوں کا ایک حربہ رہا ہے، دشمنوں کی ایک چال رہی ہے کہ انہوں نے ہمارے مکتب کے خلاف، ہمارے مذہب کے خلاف، تعلیمات اہل بیت طاہرین کے خلاف شبہات ایجاد کیا۔ انہی شبہوں میں ایک شبہ یہ ایجاد کیا گیا کہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ پروردگار جو کہ خالق ہے وہ کسی مخلوق کی خوشنودی سے خوشنود ہو، کسی مخلوق کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو۔ یہ شبہ کیوں ایجاد کیا گیا؟ قرآن سے دوری کے سبب۔ پڑھیے آپ قرآن مجید۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا: من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے خدا کی اطاعت کی۔ ان شبہات ایجاد کرنے والوں کے لیے فقط یہ کہہ دینا کافی ہے کہ جس طرح رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، اسی طرح غضب فاطمہ غضب الہی ہے، رضا فاطمہ رضا پروردگار ہے۔ یا پھر دوسری آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے ان افراد کا تذکرہ کیا جو بزم پیغمبر میں آنے کے بعد اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے تھے۔ مالک آواز دیتا تھا: لا وجد اللہ توابا رحیما۔ تم آئے ہو نبی کے حضور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے، تم اللہ کو معاف کرنے والا پاؤ گے۔ تیسری آیہ مبارکہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا: فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تم رسول کا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جس طرح اعمال یہ سارے جو قرآن کریم نے بیان کیے وہ اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں، اسی طرح اگر غضب فاطمہ خدا کے لیے ہو کہ خدا کے لیے ہے تو یہی غضب الہی کا سبب قرار پائے گا، یہی خوشنودی اور رضایت پروردگار قرار پائے گی۔ غصے کے سلسلے میں تھوڑی دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں چونکہ ایک اہم موضوع ہے۔ میں نے دیکھا ہے غصے کے سبب خاندان اور گھرانے کا شیرازہ منتشر ہو جاتا ہے۔ غصے کی دو قسمیں ہیں، کبھی غصہ منفی ہوتا ہے، کبھی غصہ مثبت ہوتا ہے۔ اگر انسان احساسات اور جذبات کی رو میں بہہ جائے اور غصہ کرے تو یہ منفی ہے، یہ قابل مذمت ہے، جس کے لیے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے متعدد احادیث ارشاد فرمائی۔ مثال کے طور پر فرمایا: الغضب من الشیطان، غصہ ایک شیطانی عمل ہے۔ کہیں فرمایا: الغضب من النار، غصہ آتش جہنم تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ کبھی فرمایا: الغضب یفسد الایمان، غصہ ایمان کو برباد کر دینے والا عمل ہے۔ تو غصہ اگر منفی ہے تو شیطانی عمل ہے، غصہ اگر منفی ہے تو یہ من النار کا مصداق ہے۔ غصہ ایک اخلاقی بیماری ہے اور بسا اوقات اسی منفی غصے کے سبب انسان دوسرے کا قاتل بن جاتا ہے۔ اگر انسان غصہ کرے
تو جہاں تعلیمات قرآن مجید، تعلیمات اہل بیت طاہرین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، وہیں سیرت پیغمبر اعظم اور اہل بیت پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ میں وجہ بتاؤں کہ انسان غصہ کیوں کرتا ہے۔ بعض وجوہات ہیں، علماء نے بیان کیا۔ مثال کے طور پر انسان جلد بازی میں فیصلہ کرتا ہے، عجلت سے کام لیتا ہے، لہذا وہ غصہ کرتا ہے۔ کبھی انسان غصہ کرتا ہے فقر و ناداری اور تندرستی کے سبب، کبھی انسان غصہ کرتا ہے حسد اور جلن کے سبب، کبھی انسان غصہ کرتا ہے غرور، تکبر اور گھمنڈ کے سبب، کبھی انسان غصہ کرتا ہے جہل و جہالت اور نادانی کے سبب۔ چلیے، غصہ ایک بیماری ہے تو اس کا مرض بھی بیان کیا ہے رسول اعظم اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے اور قرآن کریم کی آیات نے۔ مثال کے طور پر اگر انسان کو غصہ آ جائے اور مد مقابل ایک جاہل اور نادان انسان ہو تو قرآن نے نسخہ دیا، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، بیجا غصہ نہیں کرنا ہے، منفی غصہ نہیں کرنا ہے، بلکہ سلامتی کی دعا دیتے ہوئے خاموشی سے گزر جانا ہے۔ اور پھر اگر انسان غصہ کرے اور منفی غصہ ہو تو معاف کر دینا سب سے بہتر عمل ہے۔ پڑھیے سورہ مبارکہ تغابن کی آیت نمبر 14 کو، جب اہل مکہ پہنچے ہجرت کر کے تو پروردگار نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اسی طرح ایک اور عمل وہ ہے چند اذکار، چند اورات کا بار بار ورد کرنا، جن میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم خاص طور سے قابل ذکر۔ متعدد تذکرے ہیں، انسان اس کا ورد کرتا رہے، منفی غصے سے یقیناً نجات ملے گی۔ اسی طرح بیان کیا گیا وضو کرنا چاہیے غصے کے وقت۔ نبی اعظم کی سیرت مشعل راہ ہے، پیغمبر اعظم کے لیے ملتا ہے اذا غضب احدکم فلیتوضا ولیغتسل فإن الغضب من النار۔ نبی اعظم فرماتے تھے کہ اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کرے، غسل کرے۔ کیوں؟ کیونکہ غصہ آگ ہے، آگ، اور آگ کا کام ہے جلانا۔ اسی طرح ایک اور سیرت پیغمبر کا نمونہ ہے کہ نبی اعظم کو جب کبھی غصہ آتا تھا جگہ تبدیل کر دیتے تھے۔ کان النبی اذا غضب وهو قائم جلس واذا غضب وهو جالس اضطجع فليذهب غيظه۔ نبی اعظم جب کبھی غصے کے ارتکاب کرتے تھے اور کبھی غصہ ہوتے تھے تو پیغمبر اعظم اس موقع پر اگر کھڑے ہوتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے تو لیٹ جاتے تھے، اور اس طرح حالت تبدیل کرنے کے نتیجے میں پیغمبر اعظم کا غصہ ختم ہو جاتا تھا۔ سیرت پیغمبر مشعل راہ ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات وضاحت کے ساتھ اپنے استاد محترم کی بیان کروں۔ استاد محترم نے بہت اچھی مثال کے ذریعے یہ وضاحت کی کہ غصے کو کیسے، منفی غصے کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے استاد نے کہا کہ چونکہ الغضب من النار، غصہ آگ اور آتش جہنم، جب کبھی کسی گھر میں آگ لگتی ہے تو انسان سب سے پہلے پانی کی تلاش میں نکلتا ہے، پانی تلاش کرتا ہے۔ کبھی غصہ ہے تو انسان سب سے پہلے پانی کو لے اور وضو کرے، غصہ ختم ہو جائے گا۔ پانی نہ ملے تو انسان مٹی تلاش کرتا ہے۔ ہمارے استاد نے کہا غصہ اگر منفی ہو، پانی نہ مل رہا ہو تو انسان خاک پر سجدہ ریز ہو جائے اور کہے بار بار یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ فرض کیجئے نہ پانی ہے نہ مٹی ہے تو اس موقع پر انسان کیا کرے؟ فریاد بلند کرے، راہ فرار اختیار کرے۔ راہ فرار اختیار کرنا وہی حالت کا بدلنا ہے، فریاد بلند کرنا وہی ذکر کا بار بار دہرانا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیے منفی غصے کے بارے میں آج اتنی گفتگو کافی ہے۔ صرف ایک بات بیان کر دوں، آج بہت سارے آپ کو والدین ملیں گے سماج میں جو اپنے بچوں کے بگاڑ کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بچہ سنتا نہیں ہے، بچہ نالائق ہے، بچہ نافرمان ہے۔ سروے کیا گیا دنیا بھر میں 34% بچے وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کے بے تکے غصے اور آپسی لڑائی کے نتیجے میں بے رحمی کا شکار ہوتے ہیں۔ لہذا منفی غصے کے بارے میں بس اتنا بتا دینا کافی ہے۔ آتے ہیں اصل مثبت غصے کے سلسلے میں کچھ دیر گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے کبھی بھی انسانی اقدار کی حفاظت کے لیے تعلیمات قرآن اور تعلیمات اہل بیت طاہرین کے تحفظ کے لیے اگر غصہ کیا جائے تو یہی غصہ مثبت ہو جایا کرتا ہے۔ آپ یاد کیجئے جناب ابو ذر غفاری، جن کے لیے پیغمبر نے کہا تھا
صدیق هذه الامہ، اس امت کے صدیق ہیں ابو ذر غفاری۔ غصہ کرتے ہیں حاکم وقت کے خلاف، امیر المؤمنین، امیر بیان و سخن، امام العارفین نے جناب ابو ذر غفاری کو غصے کے عالم میں دیکھا تو یہی تو کہا تھا انک غضبت للہ، یہ تمہارا غصہ اللہ کے لیے ہے۔ یعنی اگر شریعت کی حفاظت کے لیے، اعلیٰ انسانی اقدار کے تحفظ کے لیے، ولایت کے دفاع کے لیے غصہ کیا جائے تو غصہ مثبت ہو جایا کرتا ہے، غصہ خدا بند کریم کے لیے ہو جایا کرتا ہے۔ پڑھیے آپ نہج البلاغہ، مولا کائنات نے کیا فرمایا تھا؟ الا ترون ان عہود اللہ منقوضہ فلا تغضبون، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ عہد خدا بندی کو توڑا جا رہا ہے، اس کے باوجود تم غصہ نہیں کر رہے ہو؟ یعنی جہاں پر اس عہد و پیمان کو توڑا جائے جو خدا سے کیا گیا ہے تو انسان کو غصہ کرنا چاہیے۔ یہ غصہ پھر منفی نہیں رہتا ہے بلکہ مثبت ہو جاتا ہے، ثواب رکھتا ہے، عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں غصہ بسا اوقات ایک نعمت ہے، اس نعمت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ مثبت غصہ کا انداز کیا ہو، طریقہ کار کیا ہو، تو اس سلسلے میں بھی قرآنی تعلیمات، انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت ہمارے لیے نمونے عمل ہے۔ میں پیش کروں مثلا جناب یونس کی سیرت میں ملتا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جناب یونس نے بھی اپنی قوم کی بے راہ روی دیکھی تو غصہ کیا ہے۔ پڑھیے آپ جا کے سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 87 کو۔ اسی طرح کبھی کبھی ڈانٹ پھٹکار کر کے بھی غصے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جناب سلیمان نے ہدہد کے لیے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے اور تند لہجے میں آواز دی۔ قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ جناب سلیمان کہتے تھے مالیا لا ار الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا، سورہ مبارکہ نمل پڑھیے آپ آیت نمبر 21 اور 22 کو۔ کتنے تند لب و لہجے میں جناب سلیمان نے ہدہد کے لیے اپنے غصے کا اظہار فرمایا ہے۔ کبھی کبھی جناب موسیٰ کا جو کہ کلیم اللہ ہیں، ان کا غصہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے۔ جب جناب موسیٰ واپس آئے ہیں اور دیکھا ہے قوم گوسالہ پرست ہو گئی ہے تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 میں مالک نے آواز دی وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضَبَانَ آسِفًا۔ مفسر قرآن علامہ طباطبائی نے غضبان کے بعد آسفہ کے لفظ پر گفتگو کی، یہ کہا یہ شدت غیظ و غضب کو بیان کرتا ہے۔ کبھی کبھی جناب نوح کا غصہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے۔ جناب نوح نے نفرین کی ہے، لعنت کی ہے۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، سورہ مبارکہ نوح کی آیت نمبر 26۔ تو غصہ وہی مقدس کہلائے گا جو مذکورہ انبیاء جیسا ہو، چاہے وہ جناب یونس ہوں، چاہے وہ جناب سلیمان ہوں، چاہے وہ جناب موسیٰ ہوں، چاہے وہ جناب نوح ہوں۔ کبھی ڈانٹ کر کے، کبھی نفرین کر کے، کبھی تند لب و لہجے میں گفتگو کر کے۔ صدیقہ طاہرہ، بی بی دو عالم، شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا غصہ ایک الہی عمل تھا ولایت کے دفاع کے لیے، اور بی بی دو عالم شہزادی کونین نے ان تمام طریقوں کو عملی کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کہاں کہاں ہمیں غصہ کرنا ہے۔ شہزادی کونین کی زندگی سے ان پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ امید کہ ہم بے تکے غصے سے اپنے آپ کو نجات دلائیں گے، اپنے گھروں میں، اپنے سماج میں، اپنے محلوں میں محبت و الفت و صمیمیت کا راج نافذ کریں گے۔ آئندہ درس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔